حکومت سے انصاف چاہیے. ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں جینے کا حق چاہیے. چیزوں کو جب گھر میں دیکھتے ہیں تو دل ماننے کو برداشت ہی نہیں کرتا ہے کہ ابھی صادق دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہ وزیر اعظم ہیں، وہ یہاں آئیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں. السلام علیکم. 2001 سے لے کر آج تک 20 سالوں میں اس قدر تواتر کے ساتھ اور ہر کچھ عرصے کے بعد پہلے سے زیادہ اندوناک قسم کا واقعہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہوتا رہا کہ اب وہ واقعات کی میں آج ٹائم لائن پڑھ رہا تھا تو 20 سالوں میں جتنے انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کا دل دہلا لینے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہیں. ایک ملک کے اندر اتنے واقعات ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسے ایک ہی کمیونٹی کے اوپر ہونے نہیں چاہیے جتنے ہوئے. اور سال 2 سال کی کہانی بھی نہیں بتا رہا، 2 دہائیوں کی پوری کہانی بتا رہا ہوں. پہلے تو وہ جو ایلیمنٹ پاکستانی سرزمین پہ 20 سالوں سے بچا ہوا ہے اس کے اوپر بہت غصہ اور افسوس ہے اور دکھ ہے، کیونکہ ہم نہ کمزور قوم ہیں نہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے اس قدر کمزور ہیں. پولیٹیکل اگر مین سٹریم پارٹی کی بات کروں تو مین سٹریم جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ٹیررزم کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے. وہ نون ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، بڑی کلیئرٹی ہے اس ایشو کے اوپر. افغان ایشو کے اوپر ہماری پالیسی کسی زمانے میں زیادہ دور میں جو بنائی گئی تھی اس کے اوپر پوری دنیا ہمارا ساتھ دیتی تھی. وہ ایک خاص مخصوص حالات کے لیے تھی. جہاد افغانستان تھا، 9/11 کے بعد انہوں نے اس کو دہشت گردی بنا دیا. لیکن اس کے باوجود اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ تکلیف کی بات نہیں ہے. بعض فیملیز ایسی ہیں جو اس واقعے کے اندر جن کے میل ممبرز ہی کوئی باقی نہیں بچا، میل ممبرز ہی باقی نہیں بچا، اور وہ 5 بہنیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم بھائیوں کے جنازے اٹھائیں گے، ہم بھانجے کا جنازہ اٹھائیں گے، ہم اپنے باپ کا جنازہ اٹھائیں گے، اور جنازے رکھ کے بیٹھے ہیں. ہماری اسٹیٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے لمحہ فکریہ. اور یہ 2 4 5 سال کے بعد ایک وزیر اعظم یا وزیر کا چکر لگانا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرانا کافی نہیں ہے جب تک وہ ایلیمنٹ کو ہم وائپ آؤٹ نہیں کرتے، باقاعدہ پاکستانی سرزمین سے اس کا صفایا نہیں کر دیتے. کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بچ گئے تھے، یہ ریمننٹس ہیں، یہ اس میں آف شوٹ تھی، اس نے نام بدل کے کام کر رہا تھا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کیونکہ ہماری پاورفل آرمی ہے، پاورفل ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں. ان کو باقاعدہ ڈھونڈ کے نکال کے، وہ کامبنگ آپریشن جو ہے نا، کامبنگ آپریشن یہی ہوتا ہے. وہ کام کرتے ہیں، ڈھونڈ نکالتے ہیں، ایک سنگل آدمی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں پورے شہروں کے اندر سے. یہ ایک گروپ ہے جو کبھی بسوں سے اتارتا ہے، کبھی کول مائنز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اس حملوں کا سلسلہ اب روکنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی اور اس کا استحکام کا سوال نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے حملے جاری رہے تو بد امنی پھیلتی رہے گی، اور اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ سیکٹیرین صورتحال آپ کے قابو سے باہر نہ ہو جائے. تو پروگرام کا آغاز میں آج بھی اسی انسیڈنٹ سے کروں گا. ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخص یاسر واڈا صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. کوئٹہ سے جو ہمارے ساتھ 2 بہنیں ہیں، معصومہ یعقوب علی اور آمنہ علی، انہی سے پروگرام کا آغاز کروں گا. معصومہ، پہلے آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا کہ ہوا کیا. جی میرا بھائی بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ذبح کر دیا گیا ان کو، بلکہ اسی واقعے میں شہید ہو گئے میرے بھائی. اور اس میں میرے 3 کزن ہیں، میرے 2 ماموں کے بیٹے ہیں، میرا خالہ کا بیٹا ہے، اور میرا بھانجا ہے، اس میں 18 سال کا میرا بھانجا. کیا اب تک کوئی حکمرانوں کی جانب سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، کوئی داد رسی کے لیے کوئی آپ لوگوں سے رابطہ، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ کیا گیا؟ جی ہر دفعہ یہی دھرنے ہوتے ہیں یہاں پر. کئی بے قصور جانوں کو یہاں پہ شہید کر دیا گیا. ہر دفعہ جب دھرنے ہوتے ہیں ان کے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہمیں انصاف دے جائے. لیکن یہ صرف ان کی باتیں ہوتی ہیں، نہ ہمیں آج تک کوئی انصاف ملا ہے، نہ کوئی قاتل آج تک پکڑا گیا. صرف یہ حکومت کی باتیں ہوتی ہے. یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے. عمران خان جو بڑے چیخ کے بولتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، یہاں پہ کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی
کوئی ایک بلی تک کو مطلب چھو نہیں سکتا ہے, ذبح نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پہ بھائی آپ لوگ بندے ذبح کر رہے ہو, تو یہ ریاست مدینہ کا انصاف ہے. آپ لوگ نے کربلا کا منظر بنا دیا ہے, کوئٹہ کو, بروری شہر کو. یہاں پہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کا ایک بندہ بھی یہاں پہ سیف نہیں ہے. آمنہ بی بی, آپ بتائیے ان واقعات میں ملوث کون لوگ ہیں؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے, سراسر یہ حکومت کی نااہلی ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے, وہ آپریشن کر کے ان جگہوں کو سیو کرے ہمارے لیے. تو یہ جو گروپ سارے الزام اپنے اوپر لے لیتے ہیں, میں نہیں مانتی ہوں ان گروپوں کو. آمنہ بی بی, آپ کا بیٹا احمد شاہ وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوا ہے, یہ صحیح ہے بات؟ احمد شاہ بیٹا ہے میرا, 18 سال کا ہے. اس کو ظاہر ہے محنت مزدوری کے لیے, سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. کرونا کا جو مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے دوبارہ کالجز اسکول وغیرہ بند ہو چکے تھے. تو پھر اس بچے نے کہا کہ اگر کالج بند ہے, چلو میں گھر میں بیٹھا کیا کروں گا, میں جا کے 4 پیسے کماؤں گا, میں جا کے اب آگے کی پڑھائی کے لیے کچھ کام کروں گا. تو یہ تقریباً 3 ماہ سے لیز کے لیے کام کے لیے لیز گیا تھا اپنے ماموں کے ساتھ, یعنی میرے بھائی کے ساتھ. اور آمنہ بی بی, آپ کے کوئی مطالبات ہوں تو وہ بھی بتا دیں. ہمارا مطالبات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائیں, ان جنازوں کے اوپر ایک دفعہ جا کے دیکھیں ان کو کہ کتنی بے دردی سے ان کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا ہے. وہ غور کریں ان جانوں پر, ان ماؤں پر, ان بہنوں پر جو اتنی سخت سردی میں بائی پاس روڈ پہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو خود احساس ہوگا کہ ہم کتنے مجبور ہیں, ہم کتنے تھک چکے ہیں اپنے جنازے اٹھا کے. اللہ گواہ ہے کہ کوئی بھی سردی, کوئی بھی جنوری, کوئی بھی دسمبر ایسا نہیں جاتا ہے جو کوئٹہ میں حادثہ نہیں ہوتا ہے. پھر ہمیں مجبوراً اس سردی میں دھرنا دینا پڑتا ہے اپنی جان کی تحفظ کے لیے. اپنی جو ہمارے مرد حضرات جا کے کام کرتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے ہم دھرنے دیتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہو جائے. لیکن ہماری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہم اتنے مظلوم قوم ہیں کہ آ کے ہمارے جو معتبرین ہیں وہ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوگا, آگے مزید آپ لوگوں کی لاشیں نہیں گریں گے, مزید آپ مزدور طبقے کو نہیں مارا جائے گا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے اس میں مزدور طبقہ ہی مارا جاتا ہے. پھر بعد میں کچھ مہینوں کے بعد, کچھ دنوں کے بعد یہ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر اور دیکھ کر کہ 1200 روپے دہاڑی کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہیں, کانوں کے اندر کوئلے کی کانیں, اس میں وہ بچہ جو خود طالب علم ہے 18 سال کا وہ بھی مزدوری کر رہا ہے. یہ بچی معصومہ خود سٹوڈنٹ ہے اور اس کے بھائی بہن وہاں کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گھر کا خرچہ بھی چل جائے اور تعلیم کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں. تو معصومہ کوئی حکومت کی جانب سے آپ کے نمائندوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ ہر سال, یہ 2 سال کے بعد اتنا خوفناک واقعہ ہوتا ہے, تو یہ لوگ ہیں کون, مجرموں کو کبھی سزا بھی ہوئی ہے آج تک کہ نہیں ہوئی ہے؟ جی ابھی تک کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوئے. پچھلے کئی سالوں سے جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کوئٹہ میں, آج تک ابھی تک کوئی بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے. صرف یہ لوگ یقین دہانی کر کے چلے جاتے ہیں, صرف یعنی ان کی باتیں ہوتی ہے, یہ عوام کے سامنے آ کے بول لیتے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, لیکن آج تک کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے اتنے سالوں میں جتنے ٹارگٹ کلنگز ہوئے ہیں. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں, کوئی آپ نے مطالبہ حکومت سے, وزیر اعظم سے, وفاقی حکومت سے یا صوبائی سے کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں تو آپ کہہ لیں. جی ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب خود یہاں پہ تشریف لائیں, دیکھیں ان جنازوں کو, ان لواحقین کو دیکھیں. اتنی سخت سردی میں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے بائی پاس روڈ پہ مسلسل دھرنا دے رہے ہیں, ہمیں یقین دہانی کرائے, بلکہ ہمیں یقین دہانی کی بھی ضرورت نہیں. اب ہمیں ثابت کر کے دکھائے, پروف دے ہمیں کہ واقعی آپ پکڑ کے دے سکتے ہو. ہمیں ہمارے قاتل چاہیے ہمیں ان کے. بہت شکریہ آپ کا معصومہ اور آمنہ, آپ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کرے اور پاکستان سے اس دہشت گردی کا خاتمہ ہو. آج کور کمانڈرز کا اجلاس بھی تھا
اور کور کمانڈرز کے اجلاس کے اندر مسئلہ کشمیر کے اوپر بات ہوئی, افغان ایشو کے اوپر بات ہوئی, پاکستان میں کرونا داخلی صورتحال پہ بھی بات ہوئی, لیکن آخری ان کی لائن بلوچستان کے ایشو کے اوپر ہی ہے کہ بلوچستان میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ رائیگاں نہیں جائیں گی, اور پاکستانی سرزمین کے اوپر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل صفایا ہوگا. تو آرمی چیف کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ میک شور کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی سرزمین پہ وہ کوئی کلبھوشن یادیو ہے, وہ کوئی دولت اسلامی کا بندہ ہے, وہ کوئی اور تنظیم ہے جس کا مجھے نام معلوم نہیں ہے, لیکن وہ جو بھی پاکستانی کسی ایک کا بھی خون بہانے میں ملوث ہے, خون ریزی میں ملوث ہے, دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کا 100% خاتمہ یقینی بنائیں. یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. کوئی نرمی, کوئی رعایت, زیرو ٹالرنس ان ٹرو سینس, جس کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہے ہی کوئی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے اس کام کے لیے, اس کو یقینی بنائیں. فیصل وارڈا صاحب, وفاقی حکومت کو کام میں پولیٹیکل اونرشپ لینی چاہیے. ہم فوج کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ فوج یہ کام کرے, یقیناً وہ لڑیں گے, ان کو ماریں گے بھی, لیکن سیاسی جو پیچھے اونرشپ ہے, بیکنگ ہے, وہ آپ لوگوں نے دینی ہے. ندیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو واقعہ ہے, میں وہی گھسی پیٹی بات کروں گا کہ جی افسوسناک ہے, اور جس سے داد رسی نہیں ہو سکتی. نہ میں لواحقین یا جن لوگوں کے فیملی کے لوگ, خاندان کے لوگ شہید ہوئے, ان کو واپس لا کے دے سکتا ہوں, نہ ان کی وہ تکلیف جو گزر رہے ہیں اس کو کم کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, ہم سب پہ رحم کرے. ایک تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس ڈیبیٹ کے اندر, کوئی کہیں بھی کوئی انچ بھی نہیں ہے جس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. اور یہی بات میں اسلام آباد میں جو پولیس 21 سال کا بچہ شہید ہوا ہے, اس کو بے رحمی سے قتل کیا ہے, اس پہ بھی میرا یہی سینٹیمنٹ بھی ہوں گے, ایموشنز بھی یہی ہوں گے کہ یہ چیز ٹالریبل نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اس کی کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. اس ٹاپک کے اوپر کنڈیم بھی کرنا چاہیے. سزا اور جزا کا نظام جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار, وہ ہونا چاہیے. کیا وزیر اعظم نے کوئی کابینہ کے اجلاس کے اندر کوئی اشارہ دیا کہ کیا کریں گے؟ یہ جو گروپ ہے اس کے متعلق ماضی میں خود عمران خان بڑی ٹف پوزیشن اختیار کرتے تھے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ سرزمین ہماری پہ کیوں موجود ہے. ندیم ملک صاحب دیکھیں, میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں تو نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ اس پہ کیونکہ بہت سیویئر ایکشن ہونا ہے, اور 500% میں سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ایک سیاسی لیڈر کو, پرائم منسٹر کو اور ایک والد کو فیل کرنا چاہیے, وہ ایموشنز اور وہ جذبات عمران خان صاحب کے تھے کابینہ کے اندر, اور کسی صورت میں اس میں کسی قسم کی قربانی بھی دینی پڑی, ان کو چن چن کے نکال کے مارنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں, اور یہی ہوگا. آپ پاکستانی قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ چن چن کے ان کا صفایا کریں گے, کوئی گنجائش نہیں. ندیم ملک صاحب میرے خیال سے کابینہ کو تو یہ کمٹمنٹ لیٹ آئی ہے. اس سے پہلے جس فورم پہ اور جس پلیٹ فارمز پہ یہ بات ہونی تھی, اس میں بڑی ڈیٹیل میں کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر میٹنگ اور ڈیسیژنز ہو چکے ہیں کہ اس میں کوئی پوائنٹ رتی بھر برابر بھی کسی چیز کے اوپر. پرائم منسٹر فیصلہ لے چکے ہیں, ڈیسیژن ہو چکا ہے ان پرنسپل کہ کاروائی کرنی ہے, آج سے پہلے ہی ہو چکا ہے وہ فیصلہ. گڈ. میں مفتاح صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر میرے خیال میں نیشنل ریزالو ہے, سیاست ایک طرف, لیکن اس کے اوپر ایک آواز میں ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس سرزمین سے ایسے لوگوں کا مکمل صفایا کیا جائے. جی ندیم بھائی دیکھیں, یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے, کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی لاشیں رکھی گئی تھیں سڑکوں پہ, پیپلز پارٹی کے دور میں رئیسانی صاحب نے استعفیٰ بھی دیا تھا اس کے لیے. ایم شور ہمارے دور میں بھی یہ حادثے ہوتے رہے, اور یہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کھل کے بات نہیں کرتے ہمارے ملک میں, لیکن شیعہ پڑھے لکھے حضرات کو تو بہت عرصے تک یہ ٹارگٹ کیا ہے ٹیررزم نے, اور ہزارہ شیعہ کمیونٹی غریب کمیونٹی بھی ہے, ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور بڑے عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, متواتر طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم منحاصر قوم جو ہے فیل ہو گیا ہے, ہم نے ان کو فیل کر دیا ہے. یہ بھی بیکاز یہ غریب کمیونٹی ہے, اقلیتی کمیونٹی ہے, چھوٹی کمیونٹی ہے, ان کا آواز اتنا اوپر نہیں ہے, ان کی رسائی اتنی اوپر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے قوم فیل کریں گے. ایز اے پاکستانی میں شرمندہ ہوں کہ ہم اس کمیونٹی کو اتنی مرتبہ فیل کر چکے ہیں. ہم نے اتنی مرتبہ ان کا ساتھ نہیں دیا ہے, اور ان کے ساتھ اتنے ظلم ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ
خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، باجوہ صاحب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، دوسرے جو دیگر جو پاورفل لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے. اور یہ پہلے بھی عہد ہو چکا ہے، اللہ کرے کہ اس بار یہ عہد جو ہے یہ پورا رہے. پہلے بھی عہد ہو چکا ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو کیفر کردار پہنچاتے ہیں، لیکن پھر کسی بھی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے یہ. اور یہ لائک آئی سیڈ کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے. لیکن میری استدعا میری ہے یا صدا ہے میری کہ اب سب بیٹھ جائیں، آپس میں ایک مرتبہ طے کر لیں کہ کیا لائعمل کرنا ہے، اور اس کو 2 مہینے 4 مہینے انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز ہونے چاہیے. اور 2-3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اس کمیونٹی کو تھوڑا سیکیور کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سے ان کو تھوڑی سی امپلائمنٹ کے لیے آسانی کرنی چاہیے. ادھر سیکیورٹی ڈیٹیل زیادہ ہونی چاہیے، کمیونٹی کے جو لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں ادھر کے سیکیورٹی ڈیٹیل زیادہ ہونی چاہیے. ان کے ورک پلیسز، ان کی پلیسز آف ورشپ میں سیکیورٹی ڈیٹیل زیادہ ہونی چاہیے. ان کو تھوڑا اگر فائنینشلی مستحکم کرنا دیا جا سکے. بلوچستان حکومت کے پاس بھی بہت پیسے ہوتے ہیں، تو 250 ارب روپے تو حکومت پاکستان سے ملتے ہیں، تو وہ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ان کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں، جو کہ تعصبی وجہ سے کر رہے ہیں، مذہبی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی جائیں، لوگوں کو آپ ٹرین بھی کریں. اس ملک کے اندر ویسے ندیم بھائی ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے بہت زیادہ دست و گریباں ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا ٹالرنس ہم میں کم ہے. تو ہم کو یہاں پہ لوگوں کو سکھانا ہے کہ اگر آپ شیعہ ہیں تو سنی کو، اور سنی ہیں تو شیعوں کو نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور پیار محبت سے رہیں، اور یہ کرنا بھی ہم کو ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ آلسو ٹیک اے لیڈ ان دس، اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آرٹسٹ کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی کو اس کے اندر تھوڑا ہاتھ بڑھانا چاہیے. بالکل بجا بات ہے. رد الفساد جو ہے، فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھیرنے کا، یہ ایک صحیح چیلنج بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اور میرے خیال میں پوری یکجہتی کے ساتھ ہم چلیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ایک ٹنکے کی طرح بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی بھی ہمت اور جرات کر سکے. صرف نیشنل ریزالو چاہیے. ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو ہمارے جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال کی طرف آ جائیں تو پی ڈی ایم بہت تم تراک کے ساتھ انہوں نے آر یا پار کا نعرہ لگایا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا پینترا بدلا. پینترا اس طرح بدلا ہے کہ ان کے پاس سندھ حکومت ہے، اور سندھ حکومت وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. زرداری صاحب جی بی کے الیکشن سے پہلے ہی پاکستان اگر پیپلز پارٹی کی سیاست پہ آپ نظر رکھیں تو اپنے آپ کو انہوں نے الائن کر کے رکھا تمام مواقع کے اوپر. نو کانفیڈنس موشن آئی سینٹ کے اندر، باپ پارٹی بنی بلوچستان کے اندر، جی بی انتخابات ہوئے، اور اس تمام عرصے میں ان کی الائنمنٹ اسٹیبلشمنٹ. شاید 2018 کے انتخابات کے موقع کے اوپر بھی ان کی الائنمنٹ یہی تھی. اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی قومی اور صوبائی کی نشستیں انہیں ملی یا ووٹ ملے، وہ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو ان کو نہ مل پاتی. نون لیگ اس سے الٹ جائیں تو بالکل مختلف صورتحال میں. ان کے پاس کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے. پنجاب سے وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان شاید ایک طویل عرصے کے بعد اقتدار کی ایوانوں سے باہر ہیں. ان دونوں کے لیے آر یا پار واقعتاً سیاست کا وہ حصہ موجود ہے. محور بھی ابھی ہو سکتا ہے ان کا آخر دم تک وہی رہے، لیکن کیا ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے یا اس میں ابھی جان باقی ہے، یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن 2 بیانات سناؤں گا. مریم مارچ کے اوپر کیا کہتے ہیں دکھائے گا جی. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا پلان بالکل ہے. لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت کو، موسم کو دیکھ کے سامنے رکھ کے کیا جائے گا. استعفے ہوں گے 31 جنوری جب آئے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عزت سے جانے پہ راضی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ عوام کوئی اور فیصلہ. اب مریم کا بیان آپ سنیں تو موسم دیکھ کر فیصلہ، کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان وہ بھی اسلام آباد پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دکھائیے گا. فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں. جناب فیصل واڈا صاحب مولانا صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ندیم علی صاحب، میں سر آپ کے فرسٹ سیگمنٹ کا ایک پلیز پک کروں گا کہ مفتاح صاحب نے ایک بات کی جو بڑی اچھی بات ہے کہ ایز اے قوم ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے، سیاست سے بالا تر ہو کر. اور یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی اور فکر سے ہو،
یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کو ہم اسپیسیفکلی ڈسکس بھی کریں. ہمارے لیے پاکستانی ہونا, پاکستان میں رہنے والا ایک عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جائے, مذہب اور کاسٹ اور صورت اور سیرت سے بالاتر ہو کے کالا اور سفید کا فرق ختم کر کے. سر سوچ تو یہی چاہیے, لیکن انٹینشنل اس کے اندر ایک پلان منصوبہ بندی لگتی ہے کہ سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے اس کو ہوا دی جائے. ہمیشہ کیا گیا ہے, لیکن اللہ کا رحم رہا ہے کہ یہ بات اب دونوں جو شیعہ سنی جو لوگ ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں ان کے اندر بھی اس کی الحمدللہ کلیئرٹی آ چکی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ, کوئی نفرت ایک دوسرے کے لیے نہ ہو سکتی ہے, نہ ہے. اس کا فائدہ انٹرنیشنلی بھی انڈیا نے, باقی ملکوں نے بھی اٹھایا اور کچھ سیاسی پارٹیوں نے بھی پہلے اٹھایا ان چیزوں کا. لیکن اللہ کا کرم یہ رہا ہے کہ اس بار سب کو یہ عقل آ چکی ہے کہ اس ڈیوائڈ کے اندر آپس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. اور یہ بہت میرے خیال سے بہت عرصے کے بعد ہم نے کوئی کسی ٹاک شو کے اندر ایک کوئی اچھی بات آپس میں کی ہے پولیٹیکل رائولز ہونے کے بعد کہ ہم کنسنسس کے ساتھ پاکستانی آپس میں اگر بات کریں تو اچھی باتوں کی راہ نکل آئے گی. آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کے پکاریں گے تو پھر اچھی چور ڈاکو کو تو چور ڈاکو ہی کہیں گے ندیم ملک صاحب. لیکن جو مفتاح صاحب نے بات کی وہ بات میں اچھائی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. مفتاح صاحب اچھے آدمی ہیں یا چور ڈاکو ہیں, یہ بھی یہ بتا دیں پہلے. دیکھیں مفتاح صاحب میرے لیے بذات مفتاح اسماعیل ایک اچھا انسان ہے. اب چور ڈاکو وہ ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, یہ تو قانون چھان کرے گا اور قانون کے بعد آپ نے خود ہی کہہ دیا نا, اصول آپ نے طے کر دیا. ایگزیکٹلی, تو اصول تو سب کے لیے طے کرنے تھے, قانون ہی طے کرے گا, ہم تو نہیں طے کر رہے. پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان. ندیم علی صاحب میرا نہیں خیال کہ آپ کے فورم پہ اب اس کی کوئی گنجائش رہی ہے کہ آپ کے ایک سیریس ٹاک شو کے اوپر اس کا ڈسکشن بھی ہو جس کے اندر نہ سر ہے نہ پیر ہے. کیا ہے پی ڈی ایم, کہاں ہے پی ڈی ایم, کدھر کھڑی ہے پی ڈی ایم. پی ڈی ایم کی تو ہم نے آپ کو پریڈکشن پہلے کر دی تھی اللہ کی مہربانی سے, اور ایگزیکٹلی اسپاٹ آن وہ ہوا. میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا موسم کی خرابی آئے گی, آپس میں کسی کو کووڈ ہو جائے گا, پھر کسی کی لیڈرشپ کے مسئلے شروع ہو جائیں گے, پھر کمیونیکیشن کا مسئلہ شروع ہو جائے گا, پھر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. اور یہ اپنی موت خود ہی پی ڈی ایم کی جو کارروائی ہے سیاسی وہ مر چکی ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں اس میں دم کدھر ہے. میں نے آپ کے شو پہ ڈیبیٹ کی تھی کہ ایک مثال کے طور پہ کر لیتے ہیں استعفے دے دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا. پیپلز پارٹی کو اگر واپس الیکشن ہوں گے تو 10-20 سیٹیں پلس مائنس یہی ملیں گی. سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے, اپوزیشن لیڈر ان کا آنے والا ہے. وہ سب کچھ پلیٹ میں اٹھا کے مریم نواز یا نواز شریف کے حوالے کر دیں گے کہ وہ پاگل ہیں, انہوں نے ان کے لیے اجازت کرنی ہے. مفتاح صاحب سے پوچھتے ہیں, مفتاح صاحب کیا کچھ سیٹ بیک نہیں ہو گیا نون لیگ کی سیاست کو خاص طور پر, کیونکہ آپ لوگوں نے کافی ہیویلی انویسٹ کیا تھا اس 11 پارٹی کے اکٹھے احتجاج کے اوپر اور اکٹھی سیاست کے اوپر. ندیم بھائی میں بھی وہ ایک بات اگر آپ کی اجازت سے کر لوں, جو مسئلے پہ ہم بات کر رہے تھے, جو میں گزارش کر رہا تھا, اور میں پھر وہ واپس ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ ایز اے سنی مائی سیلف, اور کیونکہ سنی یہاں پہ 80-85-90% پاکستان میں رہتے ہیں, تو ہم کو یہ بات ریکگنائز کرنی ضروری ہے کہ زیادہ تر جو ٹیررز انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور جس میں زیادہ تر شہادتیں ہوئی ہیں یہ شیعوں کی ہوئی ہیں, اور خاص طور پر یہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی کا ہوا ہے. ٹو ناٹ ریکگنائز کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہم غلطی کریں گے. ایز اے سنی آئی کین سے دس, تو دیٹس آل آئی وانٹڈ ٹو سے. بٹ فیصل کی بات ایک دم درست ہے کہ سب لوگ مریں, اور یہ نفرتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر ان چیزوں کو ہم نے آگے جانے دیا تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے دشمن ہیں, ہندوستان ہے, دوسرے ممالک ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. تو ہم کو اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ بات تو ہو گئی. اب پی ڈی ایم پہ آ جائیے سر, بڑا عجیب سا ٹاپک چینج ہوا ہے. سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہماری جو نیت ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ عمران خان سے استعفیٰ لینا ہے. ہمارا مقصد ہمارے استعفے دینے کا نہیں تھا, لیکن اگر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے استعفے دینے سے عمران خان سے نجات ملتی ہے اس قوم کو, تو ہم بالکل اس قوم کو نجات دلانے کے لیے اپنے استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم خامخواہ استعفے دے کے یہ بھی نہ ہو کہ مطلب گلاس بھی نہ ٹوٹا اور مطلب گلاس بھی ٹوٹ گیا اور مطلب کچھ بھی نہ ہوا, تو ایسا تو بالکل نہیں کریں گے, پاگل تو نہیں ہیں ہم. انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو لانگ مارچ بھی کریں گے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے استعفے جو ہے وہ قیادت کو دے دیے ہیں, تو وقت آئے گا تو استعفے بھی دے دیں گے. لیکن پھر سے میں ایک مرتبہ گزارش کروں کہ مقصد جو ہے وہ عمران خان سے اس ملک کو نجات دلانا ہے, اور وہ بھی نہیں عمران خان سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. کنڈیشنل سٹیٹمنٹ آنے لگتے ہیں نا کہ جب موسم اچھا ہوگا, جب صحیح ٹائم آئے گا تو تب یہ کریں گے, جب موسم درست ہوگا تب کریں گے. مقصد عمران خان سے جان چھڑوانا ہے, استعفے پارٹی قیادت. اتنے زیادہ ifs and buts کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ
بہت بڑی آپ کی سیاسی کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس نئی پوسٹنگ نے مخمصے میں ڈال دیا, پریشانی میں ڈال دیا؟ نہیں سر, دیکھیں میری گزارش تو نہیں سر, سچی بات یہ ہے کہ سب سے جو ہمارا بڑا سپورٹر ہے اس موومنٹ کا وہ عمران خان خود ہے. جو 25 روپے کا انڈا ہو اور 150 روپے کا ناشتہ ہو گیا, اور غریب آدمی ایک ناشتہ کرنے جائے, اگر 2 انڈے اور 1 روٹی کھائے تو 150 روپے لگ جائے. جب چائے کی پیالے آپ کو 30 روپے سے کم نہیں ملتا, جب آپ عمران خان کی وہ مہنگائی کے اوپر ہی کھیلیں, چھوڑے اسی اتحاد کو, کیا کرنا ہے پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں سر, ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں آج سے 3 سال پہلے بھی ہم کو پتا تھا کہ خان صاحب کو مسلط کیا, آر ٹی ایس بند ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن اس وقت موومنٹ نہیں تھی. لوگ بولتے تھے یار پاکستان ہے, الیکشن 19-20 ہوتا رہتا ہے, آگے بڑھو. لیکن جب ان کی یہ نالائکی سامنے آئی ہے, جو انہوں نے اس وقت ایل این جی کا حال کرا ہے, فیصل جانتے ہیں کراچی کی ساری سائٹ انڈسٹری بند پڑی ہے, ساری کورنگی پڑی ہے. ان کو تو بہت لوگ فون کرتے ہوں گے سر, آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا کیا سر؟ عمران خان نے تو شوگر کرائسس کیا, عمران خان نے آٹا کرائسس کیا, اس کے وزراء نے وہ ادویات کا کرائسس کیا, ابھی ایل این جی والا ہمارے سر پہ, اور کئی چیزیں ہیں, اکانومی کا میسج کیا. میں ساری باتیں مان لوں گا. پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سر پیپلز پارٹی نے کچھ ایسی وہ چیز نہیں کہی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم پیپلز پارٹی آن دس. اگر آپ مسلم لیگ کے لوگوں سے بھی کہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس وقت ہم اگر بائی الیکشن چھوڑ دیں گے اور سینٹ کے الیکشن چھوڑ دیں گے تو ہم نہیں. پیپلز پارٹی نے بیک ٹریک نہیں کیا سر, پیپلز پارٹی نے یہ بالکل بیک ٹریک نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم استعفے لے لیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن لڑیں گے, آپ لانگ مارچ کریں, اس کے بعد استعفے دے دینا. لیکن اس وقت استعفے دینے سے ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ, تھوڑے عرصے بعد دیکھ لیں گے. مطلب یہ نہیں ہے, ہماری تو کوشش تھی نہر والے پل پہ بلا کے آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں سر, نہر والے پل پہ آپ کو بلا کے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک دم اس کو ایک دم پتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہٹانا جو ہے وہ ملک کے لیے ضروری ہے. اور اگر جو پارٹیاں اس کے اندر اپنا مثبت رول ادا کریں گی, جس میں پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ ایک ہے اور ہم بھی ہیں اور جے یو آئی بھی ہے, تو ان سب کو اگلے الیکشن میں فائدہ بھی ہوگا. لیکن اس وقت سر اب دعاؤں پہ بات آ گئی ہے جی, یہ وہ آپ کی وہ پرانے والی سیاست جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچ چکے اب. تو سر یہ آپ کا ندیم بھائی, یہ آپ کا بالکل یہ آپ کا رائے ہو سکتی ہے اور آپ کی رائے بڑی مثبت ہے, لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمران خان سے استعفے لینے ہیں. اور جب تک عمران خان نے یہ مہنگائی کا طوفان رکھا ہے, جب تک یہ چوری کی بازار گرم ہے, جب تک ان کے وزراء جو ہے وہ چوریاں کر رہے ہیں, مقصد بھی ہوگا, آپ کی دلی خواہش بھی ہوگی, لیکن دلی خواہش اس طرح پوری نہیں ہو سکتی نا سر. ان کی حکومت ہے, وہ آپ کی خواہش کے اوپر یا آپ کے مقصد کے اوپر استعفیٰ نہیں دیں گے. اس کے لیے آپ کی ایک پولیٹیکل موو تھی جس کو بظاہر کہوں تو وہ ٹھس ہو چکی ہے اب. سر ہمارے کہنے پہ تو کوئی استعفیٰ نہیں دے گا نا, ہم کو تو وہ جیلوں میں بند کر دیں گے, ہم زیادہ کہیں گے. تو ہماری بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ بات عوام کے سامنے رکھی ہے, اور عوام یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ استعفیٰ دو, اور عوام ان سے استعفیٰ لیں گے. ہمارے کیا مجال ہے کہ ہم کسی حکمران سے استعفیٰ لے سکتے ہیں, وہ بھی عمران خان جیسے ظالم حکمران سے, جو کہ بے گناہ لوگوں کے گاڑیوں میں چرسے نکال دے اور ڈرگز رکھوا دے اور پتہ نہیں کیا کیا کرے. ہم جیسے لوگ تھوڑی رہ سکتے ہیں. ہم تو عوام کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس لیے عمران خان کو مسلط ہونے دیا کہ آپ کو 25 روپے کا انڈا دے؟ کیا اس لیے عمران خان مسلط ہوا تھا کہ 80 روپے 85 روپے کی چینی ہو؟ کیا اس لیے عمران خان مسلط ہوا تھا کہ 70 روپے کا آٹا ہو, آٹے کی قیمت ڈبل ہو جائے؟ اور وہ جو ہم کو چور بولتے ہیں وہ یہ بھی بتا دیا کرے نا کہ ہم نے تو 27 ارب روپے کے اندر لاہور بی آر ٹی بنائی تھی, آپ نے 105 ارب میں بنائی تھی. تو اگر ہم نے 27 ارب میں چوری کری تو آپ نے کتنی چوری کری تھی؟ ہم کو چور بولنے والے ذرا اپنی تو کرتوتوں کا حساب دے نا. وہ ہم کو یہ بتائے نا کہ کیوں آج تک ایل این جی اسٹیشن نہیں, ایل این جی ٹرمینل نہیں لگ سکا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ ایگزون موبل جو ہے پاکستان چھوڑ کے چلا گیا؟ وجہ تو ہوگی نا. تو جب تک عمران خان صاحب یہ مسائل کریں گے, پی ڈی ایم زندہ رہے گی. میرا آپ کی پارٹی کو مشورہ یہ ہے کہ جو باقی 5-7 بندے آپ کے باہر رہ گئے ہیں نا, وہ بھی اندر جانے کی تیاری کر لیں, کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جماعت اس قدر ڈاما ڈول ہے کہ وہ عمران خان آسانی سے پکڑ کے 4-5 بندے اور اندر ڈال دیں گے. سر اگر عمران خان کو بندے ڈالنے اور اس کے پاس 5 سال بعد یہی کر کے جائے گا یا 3 سال بعد یا جب بھی کہے کہ بھائی میں نے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے, تو پھر لوگ بتائیں گے اس کو کہ کیا ہوگا. لیکن اس سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے, جس دن ہم لوگ حکومت چھوڑ کے گئے تھے, تو اس ملک کی جی ڈی پی $312 بلین تھی, آج $264 بلین ہے. ایک پاکستانی جو ہے وہ اوسطاً کتنا غریب ہو گیا ہے. کیا عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ آگے اسکولیں بہتر کرے گا. کیا اسکولیں بہتر کری ہیں؟ عمران خان نے آگے کہا تھا اسپتال بہتر کرے گا. نہیں ملے گی. اب واڈا صاحب سے جواب پوچھ لیتے ہیں اس کا. واڈا صاحب آپ بتائیے, بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں.
اکانومی آپ اوپر لے جانے کی بجائے نیچے لے گئے, چور ڈاکو ان کو کہتے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, ایکچولی مسئلہ یہ کہ آج آپ نے جو شروع کا جو ٹاپک اتنا افسوسناک ہے کہ وہ ٹیمپو ہی نہیں ہے آپ کا پولیٹیکل ٹاک شو کا. دلی تکلیف میں جو ثانیہ آپ نے بیان کی اور ہم سب اس چیز سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مفتاح صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی, جیسے ریزگنیشن 2 آئے تو منہ پہ مارنے کا حکم جاری ہو چکا تھا, اور وہ 2 کے بعد جو 2 استعفوں کے اوپر پیر پڑا گیا اور جا کے اسپیکر کو کہا گیا کہ یہ جعلی ہیں, استعفے ہمارے نہیں تھے, جبکہ کہا گیا تھا کہ اگر غلطی سے بھی چلے گئے ہیں تب بھی ایکسیپٹ کرو, منہ پہ مارو. وہ آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے ایک اور فراڈ قوم کے ساتھ کیا گیا. دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لانگ مارچ کی تاریخ چینج ہو گئی, پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے تو سینٹ میں بھی آ گئے. تو میں کس بات کا ان سے ڈیبیٹ کروں, اور جو نعرہ تھا اور جو پی ڈی ایم تھی وہ نہ انڈے کے لیے آئی تھی, نہ مرغی کے لیے آئی تھی, نہ بے روزگاری کے لیے آئی تھی, وہ تو آئی تھی فوج کے خلاف. ان کے نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا, فوج کو ٹارگٹ کیا تھا, جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا تھا. تو 2 نیریٹو اب ہو گئے. اب یہ ویسے آپ نے 2.5 سال میں بیچے وہ انڈے, مرغی اور کٹے ہی ہیں, آپ نے بھی کام کوئی صحیح نہیں کیا. وہ جو آپ کو انہوں نے تانا دیا کہ آپ نے اکانومی بٹھا دی ایک منٹ ندیم ملک صاحب, میری ایک بات سنیں سر. ہم تو سب سے برے ہیں, ہم نے تو آپ کو کلیم ہی نہیں کیا کہ جی ہم شہزادے ہیں, ہم سب سے برے ہیں. آپ لوگوں نے جو دودھ کی نہریں بہائی تھی تو پھر آپ مجھ سے مفرور کیوں ہیں, بھگوڑے کیوں ہیں, بھاگے بھی کیوں ہیں, اشتہاری کیوں ہیں؟ آئے نا قوم کو بتائیں کہ ہم نے تمہیں 65 سال 35 سال کا یہ ملک دیا, عمران خان نے یہ دیا. کیوں آج ان کی کال پہ قوم نہیں نکل رہی؟ جو مفتاح صاحب کلیم کر رہے ہیں, دیکھیں کرپشن کے خلاف نکلتی ہے قومیں. کسی نے کرپشن کی اس کے خلاف نکلیں گے, اس کو گرانے کے لیے نکلیں گے. جس نے کرپشن کی اس کی کرپشن کو بچانے کے لیے قوم نکل رہا ہے. یہ آپ کیا پاگل سمجھتے ہیں قوم کو؟ بیوقوف ہو سکتے. بتائیے مفتاح صاحب, اب اتنا میڈیا وائبرنٹ ہے, واٹس ایپ آپ کے پاس ہے, کیا آپ کے ساتھ لوگ نکلیں گے کہ آپ کو چھٹی نکلیں گے؟ کیا مطلب؟ باولپور دیکھیں, لاہور دیکھیں, جس گڑھ میں انہوں نے اپنی سیاست کی ادھر ہی ان کی سیاست گڑ گئی ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ نکلیں گے؟ مفتاح صاحب. جی سر گزارش یہ ہے کہ اگر نواز شریف اتنے گلٹی ہوتے تو پھر ارشد ملک کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اس کو جنت نصیب کرے اور اس کے گناہ بہت سارے گناہ معاف کرے. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ویڈیو دکھا کر آپ نے زبردستی گلٹی کیس لینے کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جج بشیر کا جو نواز شریف کو آپ نے نکالا تو اقامے میں آپ نے اتنے ساری جی آئی ٹی بنائی. نواز شریف کا ہم کو بتا دینا, آپ کو 3 سال سے آپ کے پاس حکومت ہے, ہم کو بتا دینا کوئی وہ بی آر ٹی کے اندر نواز شریف نے کتنی چوری کری ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا عمران خان نے کتنی چوری کری ہے اس کے بی آر ٹی میں. ہم کو بتا دیجیے کہ نواز شریف نے پاور پلانٹ میں کتنی چوری کری ہے. پھر بتا دیجیے گا کہ عمران خان نے پاور پلانٹ میں کتنی چوری کری ہے کیونکہ آپ نے مہنگے کر دیے. ہم کو بتا دیجیے گا کہ نواز شریف نے گیس میں کتنی چوری کری ہے ایل این جی کے اندر. پھر یہ بھی بتا دیجیے گا عمران خان نے کتنی چوری کری ہے کیونکہ آپ ہم سے ڈبل مہنگی لے رہے ہیں. ہم تو سارا دنیا میں سستی ترین گیس لے رہے تھے. آپ آج اللہ کی مہربانی سے اس مہینے جو ہے آپ کو اس چیز کا شرف حاصل ہوگا کہ آپ دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدیں گے. بنگلہ دیش سے آپ مہنگی خریدیں گے, ہندوستان سے آپ مہنگی خریدیں گے, چین سے آپ مہنگی خریدیں گے. تو جب یہ سب کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کراچی کی انڈسٹری بند پڑی ہے سائٹ کے اندر, کورنگی میں جب انڈسٹری کراچی میں بند پڑی ہے, نارتھ کراچی میں جب انڈسٹری بند پڑی ہے, جب لاہور کے اندر گھروں میں چولہے نہیں چل رہے, تو پھر ہم کو بتا دیجئے نا کہ اگر نواز شریف چور تھا اور اتنی کرپشن ہو رہی تھی تو آج تو پیسوں میں وافر پیسے ہونے چاہیے تھے نا, آج تو پیسوں میں کھیلنا چاہیے تھا. تو آج کیوں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے؟ آج کیوں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جی ڈی پی سلو ہو گئی ہے؟ آج کیوں اس ملک کے اندر ٹیکس ان سے کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اگر یہ اتنے ایماندار تھے؟ آج ہم کو بتا دینا فیصل واڈا صاحب کہ کیوں چلے گئے ایگزان موبل پورٹ قاسم پہ, کیوں اس کو جگہ نہیں ملی. یہ ہم کو بتا دیجئے نا کہ یہ بی آر ٹی پشاور کے اندر اتنے پیسے کیوں لگ گئے. یہ بتائیں نا ہم کو کہ یہ کیوں انہوں نے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے کہ نیب انویسٹیگیشن نہ کرے. یہ ہم کو بتائیں نا کہ بلین ٹری سنانوی کے اندر 500 ملین ٹریز جو ہیں وہ غائب کیوں ہیں. یہ ہم کو بتائیں نا کہ کیوں ملم جبا کے اندر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے. ہم کو یہ بتائیں نا کہ کیوں ہیلی کاپٹر کے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. او بھائی یہ تو بتا دو ہم کو کہ یہ 1-2 مہینے عامر کیانی صاحب رہے اور کام دکھا کے چلے گئے, دوائیوں کی قیمتیں 500 گنا بڑھ گئیں. آپ غریب آدمی کرے کیا؟ آپ لوگ تو چلو ٹھیک ہے, اللہ کی مہربانی ہے آپ کے پاس, لیکن غریب آدمی کیا کرے؟ کیا عمران خان اس لیے آیا تھا کہ ہاسپٹل کے اندر جو پنجاب میں فری دوائیاں مل رہی تھیں وہ ختم کر دے؟ کیا بزدار آپ کو بہترین آدمی ملا ہے؟ پورے پنجاب کے اندر 11 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس صوبے کے اندر. کیا اس پورے 11 کروڑ کے صوبے میں پنجاب میں عثمان بزدار سے اچھا آدمی نہیں ملا تھا عمران خان کو چلانے کے لیے؟ کیا یہ حکمرانی کے لیے اگر عمران خان آیا تھا تو پھر بہت مبارک ہو آپ کو یار. فیصل صاحب چارج شیٹ ہے پوری. ندیم ملک صاحب, پاکستان میں جن عوام نے کندھے پہ بٹھایا
اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں اب مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دے دیجیے گا. کوٹ نے کہا, چوری کا نام آیا نواز شریف, بھگوڑے کا نام آیا نواز شریف, اشتہاری کا نام آیا نواز شریف, مہنگے منصوبے کرنے والا نواز شریف, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنانے والا نواز شریف, فوج کو گالیاں دینے والا نواز شریف, عدلیہ پر اٹیک کرنے والا نواز شریف, عدلیہ کو بدنام کرنے والا نواز شریف, انڈیا کا نیریٹو دینے والا نواز شریف, فوج شہادتیں دے رہی تھی مودی کو گاڑیوں میں بٹھانے والا نواز شریف, شادیوں میں بیٹی کی بچے کی شادی پہ بلانے والا نواز شریف مودی کو, بغیر ویزوں کے جندال کو گھمانے والا نواز شریف, ملک سے بھاگا ہوا مفروری نواز شریف. یہ نواز شریف کی ہسٹری ہو گئی. جتنے مہنگے منصوبے نواز شریف. اب اس کے بعد اس کی اولاد آ گئی. آپ اس ملک کا المیہ دیکھیں, اس کی اولاد آ گئی. انہوں نے کہا میرے یہاں اپارٹمنٹ نہیں, میرے وہاں اپارٹمنٹ نہیں. ان کے بینیفیشری اونر پیناما میں نکل آتے ہیں. وہ کون ہے؟ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم فوج کو ٹیک آن کرتی ہیں. وہ کون ہے؟ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز. اس کے بعد وہ کہتی ہے عدلیہ کے خلاف بیانات دیتی ہے. وہ بھی کون ہے؟ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز. مفروری میں اسحاق ڈار, مفروری میں علی ڈار, مفروری میں شہباز صاحب کا بیٹا, پورا کا اسحاق ڈار. یہ پورا ٹبر اتنا سب کچھ کر کے, اتنا زبردست کام کر کے, اتنی ملک میں چیزیں بہترین کر کے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں تھا, ٹیکسٹائل چل رہی تھی, نوکریاں تھیں, سکولز تھے, ہسپتال تھے, پاکستان کی ہر چیز فلرش کر رہی تھی. مجھ سے بھاگے. اتنا بڑا میڈل ملنا چاہیے تھا قوم کو. آپ کو گولڈ کے کون پہنانے چاہیے تھے, چینیں پہنانی چاہیے تھی, تاج پہنانے چاہیے تھے. آپ مجھ سے بھاگے ہوئے. آج تو آئے ایکسپائری پہ مظالم لیتے ہیں, بھاگتے پھر رہے ہیں. کہیں کبھی سعودی عربیہ کو کانٹیکٹ کرے, کبھی لندن سے مانگ رہے ہیں, کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں. سر آپ نے اتنا سب کچھ کام کیا تھا, آپ مجھے بتا دیں قوم آپ کو کس طرح واپس دے دے واپس ملک. 35 سال کا آپ جواب دیں. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان برا کیوں؟ احتساب پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, NRO نہیں دے رہا, ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پہ ہے. آج شارٹیج ہے پاکستان میں لیبر کی, گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ بوم پر ہے. کووڈ کے اندر کووڈ کنٹرول ہو گیا. کووڈ کے اندر جہاں دنیا کی اکانومی میلٹ کر گئی وہاں اکانومی کھڑی ہو گئی. اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے. فوج کے کردار کو سراہ رہا ہے, عدلیہ کے فیصلوں کو مان رہا ہے, عزت دے رہا ہے, شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, غریبوں کا سوچ رہا ہے, پناہ گاہیں لگا رہا ہے, جو بس میں آ سکتا کر رہا ہے. 2 سال کے اندر آپ سے کہہ رہے ہیں 35 سال کا جواب دے دو اور اس کو پھانسی پہ ڈال دو, کیونکہ وہ ان 11 چور پارٹیوں کے خلاف کھڑا ہے اور کہتا ہے میں اپنی قوم کو انصاف دلاؤں گا. یہ عمران خان کا قصور ہے, اس کو 10 دفعہ پھانسی دے دیں. یہ مفتاح صاحب چاہتے ہیں, میں اگری کر لیتا ہوں. مفتاح صاحب آپ نے ان پہ چارج شیٹ سنوائی ہے تو انہوں نے آپ کی چارج شیٹ گنوا دی ہے. کوئی حل تو نکالنے اس کا؟ سر دیکھیں, اس کا حل جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے. آبجیکٹیو ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے غریب ملک تھا. ہم یہ کلیم نہیں کر رہے کہ پاکستان ہمارے زمانے میں امیر ملک تھا. ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید غریب کر دیا اس نے. جہاں ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے وہاں وہ یہ برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بات فیکٹ ہے نا کہ GDP ڈالر میں بھی کم ہو گئی ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ پچھلے سال GDP ان کے نمبرز ہیں نا کہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. یہ فیصل بھائی کا کہنا کہ آج کل نوکریاں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی 3 مہینے پہلے لمس کے اندر 2 مہینے پہلے لمس نے سروے کیا تھا, 21% ان امپلائمنٹ آئی تھی. 11% ایوریج پہ پاکستان میں انکم کم ہوئی ہے. 27% ہاؤس ہولڈز نے کہا تھا کہ ہماری انکم کم ہوئی ہے. 50% ہاؤس ہولڈز نے کہا تھا کہ ہم نے فوڈ پہ کمپرومائز کرا ہے. اور 14% گھرانے یہ تھے, یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں, کہ 14% گھرانے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پچھلے ہفتے میں اسینشل فوڈ آئٹمز نہیں خرید سکے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ملک جو ہے وہ اس کو آپ اور پریشانی میں دھکیل رہے ہیں. اس ملک کے اندر آج آپ ملک کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں. اس ملک کو آپ آج اور ڈیٹ میں دھکیل رہے ہیں. جتنا آج مقروض پاکستان ہے اتنا کبھی بھی نہیں تھا. 40% جو 70 سال میں سب نے ڈیٹ لی تھی اس کا 40% حصہ عمران خان نے 2 سال میں لے لیا ہے. مجھے یہ بتایا نا کہ خان صاحب آنے سے کیا اسکولیں بہتر ہو گئیں؟ جو خان صاحب نے کہا تھا نہیں ہوئی. خان صاحب نے کہا تھا میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا, پرائم منسٹر ہاؤس کو, گورنر ہاؤس کو, کیا بنائی؟ نہیں بنائی. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا. آج آپ دیکھ لیجئے پروٹوکول کیا ہوتا ہے. اور ہمارے پروٹوکول زمانے میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہمارے وزیر کس طرح گھومتے تھے اور ان کے وزراء کس طرح گھومتے ہیں. ان کے گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کتنی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں. آپ یہ بولتے ہیں عثمان بزدار صاحب 36 گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ مطلب یہ اس زمانے میں ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا تھا, آج کیا ہیلی کاپٹر پہ جانے لگا ہے کہ خان صاحب روز ہیلی کاپٹر پہ اپنے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں. آپ خان صاحب نے کیا اور سا وعدہ کیا تھا جو آج پورا ہوا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک وعدہ تھا جو پورا کیا؟ یہ بار بار کہہ دینا ڈالا $1,40,000 پہ. یہی بات جو انہوں نے 6.5 لاکھ میں کیا, 65,000 میں کیا. جو آپ نے 17 لاکھ میں کیا وہ ہم نے $1,30,000 میں کیا. یہ قوم کا پیسہ بچا نہیں دیا. دیکھیں جس آدمی کی سیکیورٹی کے علاوہ سیکیورٹی, کھانا اپنا, گھر اپنا, خرچہ اپنا, نوکر چاکر اپنے,
زمین سڑک بنانے کا خرچہ اپنی جیب سے کرنے والے عمران خان صاحب، اس کو آپ اتنا پورا کرٹیسائز کریں ایک انسان ہوتے ہوئے. یہ تو کہیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے، نیک نیت آدمی ہے، سب کچھ اپنی جیب سے کر رہا ہے. نہیں صحیح ملے. میں کہتا ہوں ہم تو سب سے برے ہیں. گزارش یہ ہے، میں مفتاح صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں. فیصل بھائی ہر چیز میں نے مان لی. میں بریک لے لوں مفتاح صاحب، بریک سے واپسی پہ میرا مفتاح سوال ہے جی. میں کہتا ہوں مفتاح صاحب کی ساری باتیں جو انہوں نے کی اس کو 5000 گنا زیادہ مزید برا بھلا کر کے مجھے دے دیں، میں مان لیتا ہوں. آپ نواز شریف کیوں بھاگا ہوئے بھائی، اور اس کے رشتے دار کیوں بھاگے ہوئے؟ بریک لے لیں جی، بریک سے واپسی پہ مفتاح صاحب سے پوچھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. استعفوں کی سیاست جو ہے اس میں بہت نعرے بازی ہوئی. ایک ذرا جھلک دکھاتے ہیں پھر مفتاح صاحب سے جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. ابھی ہم نے باضابطہ استعفے نہیں مانگے، یقین مانو میرے گھر استعفوں کے انبار لگ گئے. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے جمع ہو رہے ہیں، استعفا جمع ہوں، استعفا بھی انکلوڈ ہوں گے. پڑے تمہارے استعفے کرو قبول نہیں کرو. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچ پہ ہے، پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی سٹیج پہ ہیں اور ایک ہی ہمارا منزل ہے. مفتاح صاحب کیا اب آپ بھی کر رہے ہیں کہ بلاول نہیں آیا؟ ہاں اب تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. ندیم بھائی دیکھیں، بلاول صاحب نے یہ جو بات کری تھی چیئرمین بلاول بھٹو نے، وہ انہوں نے کیا کہا کہ استعفے ایٹم بم ہیں. دیکھیں پاکستان کے پاس بھی ایک بم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس لیے تو نہیں کہ ہم روز استعمال کریں، اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تو ڈیٹرنس ہے کہ دس از دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی وڈ ڈو. لیکن ویسے میں نے گزارش کری کہ ہمارا مقصد عمران خان کا استعفے لینا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے دکھائیں گے. اگر اس میں استعفے دینے کی ضرورت پڑے گی تو ضرور دے دیں گے. اچھا اب ٹام اینڈ جیری وغیرہ دیکھیں تو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بندوق کا رخ ادھر کر کے چلانے کی بجائے نا وہ اپنی طرف ہی کر کے چلا دیتا ہے. یہ آپ کے ساتھ کچھ ویسا ہو گیا استعفوں کے معاملے میں. آپ نے اس کارٹون کی کس کو تھوڑا چینج کیا؟ دیکھیں میں اتنی سیاست نہیں جانتا ہوں. فیصل بھائی کو فیصل بھائی ایک بات کر لوں. فیصل بھائی کو لاسٹ منٹ ہے، کہہ لیں جو کہنا آپ. میں اتنی گزارش میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ فیصل بھائی آپ کی ایک آدھ ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی بدھ کے دن عمران خان نے کم خرچہ کیا، جمعرات کو عمران خان نے کم خرچہ کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت میں 83 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے سارے سال میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو عمران خان صاحب نے آگے میں آپ سے استعفوں کا سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے وہ انڈور خرچ لے جاتے ہیں. فیصل صاحب ایک لائن نہیں سر، وہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا خرچے ان کے وقت میں زیادہ ہوئے. اگر تو عمران خان صاحب کفایت شادی کر رہے ہوتے تو خرچے کم ہو جانے. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.